نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے ذکر فرمایا ہے، حالانکہ انسان کو پہلے زندگی ملتی ہے، اس کے بعد اس کو موت آتی ہے، لیکن حضرات مفسرین نے اس میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے شروع میں یہاں موت کو پہلے ذکر فرمایا، زندگی کو بعد میں ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ زندگی جو ملنی تھی وہ مل چکی ہے، موت کو مقدم رکھو، موت یقینی ہے۔ پہلی ترجیح موت کی تیاری کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، کہ دنیا اور آخرت کی اگر آپس میں تقابل کیا جائے تو کوئی مثال نہیں بنتی، مگر صرف اتنی سی مثال بنتی ہے الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، جیسے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈبوتا ہے، سمندر میں ڈبوتا ہے، سمندر اور دریا میں انگلی ڈبونے کے بعد انگلی کو نکالتا ہے، اب اس انگلی کے اوپر جتنی تری لگی ہوئی ہے اس تری کو پورے دریا اور سمندر کے مقابلے میں کیا نسبت ہے؟ فرمایا دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں ہے۔ دریا اس قدر پانی، سمندر اس قدر پانی کہ انسان کی نگاہیں جواب دے جاتی ہیں، انسان اس کے کنارے کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی گہرائی کو دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے، اور اس کے مقابلے میں وہ تری جو انسان کی انگلی میں آئی ہو، معمولی سی تری، فرمایا دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس حقیر سی زندگی کے لیے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو پریشانیوں اور فکروں میں گھیرے ہوئے رکھتے ہیں کہ میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے، فرمایا اگر کسی کے پاس کوئی کروڑ پتی ہے، 4 بنگلے کسی کے پاس ہیں، تب بھی وہ صرف ایک بنگلے میں سو سکتا ہے، بیک وقت چاروں میں نہیں سو سکتا، اور ایک بنگلے کے بھی صرف ایک کمرے میں سو سکتا ہے، بیک وقت اگر ایک بنگلے کے اندر 4 کمرے ہیں، چاروں کمروں میں بیک وقت نہیں سو سکتا، پھر ایک کمرے کے بھی صرف ایک بیڈ پہ سو سکتا ہے، 4 بیڈوں پہ نہیں سو سکتا۔ تو کسی کے پاس ایک گھر ہے یا 4 گھر ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کے پاس ایک ہے وہ بھی ایک بیڈ پہ سوئے گا، ایک ہی کمرے میں سوئے گا، ایک ہی گھر میں رہے گا، جس کے پاس 4 ہیں وہ بھی صرف ایک میں رہے گا۔ اسی طرح بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص اس کے پاس 4 بنگلے ہیں، کروڑ پتی ہے، وہ بھی 2 روٹی کھائے گا، 3 روٹی کھائے گا، 50 روٹیاں نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح ایک شخص غریب ہے، چھوٹا سا اس کے پاس مکان ہے، اس نے بھی 2، 2.5، 3 روٹیاں کھانی ہے، 50 روٹیاں وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ کیا فرق ہوا دونوں میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا نوافل پڑھتا تھا، صدقہ و خیرات دیتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، چلتے پھرتے عبادات کر رہا ہوتا تھا، اگر وہ نیک تھا۔ اذا مات الانسان،
انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کا یہ نامہ اعمال کا یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، اعمال لکھے جا رہے تھے، یہ سارا کا سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ اگر 3 چیزوں میں سے کوئی انسان کو حاصل ہو گئی، اس کی محنت سے، اس کی توجہ سے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ اگر اس نے اپنی زندگی میں کر دیا، اب وہ اگر مر بھی چکا ہے اس کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس نے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کروا دی، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اور جب تک مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، بھلے ایک نمازی ہی کیوں نہ ہو مسجد میں۔ الا من صدقۃ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی جگہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، اس نے کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کروا دیا، او علم ينتفع به، دوسری چیز انسان کا علم ہے، اس نے قرآن کریم یاد کیا، پڑھا، کسی کو پڑھا دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، ایک آیت پڑھا دی، حدیث پاک کسی کو سکھا دی، اب یہ جو ایک سلسلہ ہے اس کے شاگرد دوسروں کو پڑھائیں گے، وہ دوسروں کو پڑھائیں گے، یہ ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا نامہ اعمال کا سلسلہ، نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا او ولد صالح يدعو له، نمبر 3 اس نے اپنی نیک صالح اولاد چھوڑی ہو جو اس کے جانے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، اس کی اچھی تربیت کی ہو، اس کو دینی تعلیم دی ہو، تو انسان تو مر چکا لیکن اس کو نیکیاں وہاں پر بھی پہنچتی رہتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کے ساتھ کی جانے والی چھوٹی سی نیکی کی بھی بڑی قیمت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ربیع بن سلیمان ایک شخص تھے، ایک تاجر تھے، اللہ والے تھے، یہ حج کرنے کے لیے حج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ جب حج کا قافلہ کوفہ کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر یہ حضرات پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس دور میں مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے، چنانچہ جب یہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو کوئی سودا سلف لینے کے لیے ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں شہر میں گیا، مارکیٹ بازار جو بھی تھا وہاں گیا، جاتے ہوئے میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے، نقاب اس نے لگایا ہوا ہے، اس بازار کے قریب ایک جگہ پر ایک خچر مرا ہوا ہے، اس خچر کے قریب جاتی ہے، ایک چاقو نکالتی ہے، مردار خچر ہے، مرا ہوا ہے، اس کا گوشت کاٹ کے کسی تھیلی وغیرہ میں ڈال کے لے جانے لگتی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ مردار ہے، بدبودار گوشت ہے، اور یہ باپردہ خاتون اس کو کاٹ کے لے جا رہی ہے، کیا کرے گی؟ مردار کا گوشت کسی کام کا نہیں ہے، بدبودار گوشت ہوتا ہے، انسان اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی گھن محسوس کرتا ہے۔ فرماتے میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، دیکھوں تو صحیح ماجرا کیا ہے، میں اس کا تعاقب کرتا ہوں، وہ خاتون وہ مردار کا گوشت لے کر کے اس شہر سے باہر چلی جاتی ہے، ایک کچا سا گھر ہے اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس گوشت کا کرتی کیا ہے، چنانچہ چھپکے سے میں نے دیوار کے کونے سے دروازے کے پاس سے دیکھا تو اس خاتون نے وہ گوشت اپنی بچیوں کو پیش کیا، بچیوں نے وہ گوشت لیا اور لکڑیاں جمع کر کے چولہا جلایا اور اس گوشت کو پکانے کے لیے چولہے پہ چڑھا دیا۔ اب تو کہتے ہیں مجھے صبر نہ ہوا کہ یہ کوئی کھانے لائق ہے گوشت، چنانچہ میں نے آواز دی، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس گوشت کو نہ پکاؤ، اس کو نہ کھاؤ، یہ اسلام میں حرام ہے، اور صرف اسلام میں نہیں بلکہ تمام مذاہب میں حرام ہے، سوائے مجوسیوں
آتش پرستوں کے ایک فرقے کے علاوہ سارے مذاہب میں یہ گوشت حرام ہے، اس کو نہ پکاؤ۔ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ تم چھوڑو، اپنا کام کرو، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے جب انتہائی مجبوری ہو، جب انسان بھوک پیاس سے مرنے لگا ہو، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اضطراری کیفیت ہو، اس وقت مردار کا گوشت بھی کھانا جائز ہے۔ یہ جواب دیا اور وہ پکانے میں مصروف ہو گئی۔ فرمایا میں نے ان سے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ ہم آل رسول میں سے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں میرے شوہر کو انتقال ہوئے، میری یہ چھوٹی چھوٹی 4 بچیاں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایک لقمہ دینے والا نہیں ہے، زکوٰۃ ہم پہ لگتی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اگر کچھ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں فوراً پلٹ کر کے آیا، میں نے قافلے والوں سے کہا کہ 600 درہم جو حج کے لیے میں نے اپنے جمع کروائے ہیں مجھے واپس دے دو، میں حج پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے وہ 600 درہم ان سے لیے اور واپس آیا، آٹا خریدا، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدا، وہ سارا کا سارا میں نے ان کے گھر پہ آ کے ان کو دے دیا۔ اور قافلے والوں سے میں نے کہا تم چلے جاؤ، میں نے اپنا سارا جو زاد راہ تھا، جو دراہم تھے، جو میں نے جمع کر رکھے تھے، وہ کسی مجبوری کے تحت میں نے خرچ کر دیا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ قافلے والے مجھ سے مل کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ میں پیچھے گھر کو لوٹ نہیں سکتا، چنانچہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ جب تک حج کر کے یہ قافلے والے واپس نہیں آتے تب تک میں اسی علاقے میں رہتا ہوں، اس گھر والوں کی خبر لیتا رہتا ہوں، جو بقیہ میرے پاس کچھ رقم، کچھ دینار، کچھ درہم ہے وہ میں ان پہ خرچ کرتا رہوں گا۔ چنانچہ میں وہیں رہ جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں قافلہ واپس آتا ہے، جب قافلہ واپس آتا ہے تو ربیع بن سلیمان آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو گلے ملتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تمہیں حج کی مبارک ہو، تمہیں حج کی مبارک ہو۔ فرماتے ہیں میں نے جس کو حج کی مبارک دی پہلے شخص کو، تو اس نے مجھے تعجب سے دیکھا، کہنے لگا تم بھی تو ہمارے ساتھ تھے، تم کیوں مبارکباد پیش کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے بندے میں یہی تھا، میں کہاں گیا تھا، میں تو تمہارے ساتھ نہیں گیا تھا۔ اس نے دوسرے کو بلایا، کہا یہ کہتا میں تمہارے ساتھ نہیں گیا تھا، تم بتاؤ کیا یہ ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا؟ اس نے کہا ربیع بن سلیمان آپ بے شک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ میں نے یہ سارا عرصہ تو اس علاقے میں گزارا ہے، میں تو حج کرنے گیا نہیں ہوں، ایک تو ایک دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ربیع بن سلیمان ہمارے ساتھ حج کرنے گیا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، کہا بتاؤ یہ ربیع بن سلیمان حج کرنے ہمارے ساتھ گیا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہمارے ساتھ تھا۔ کہا مینا میں ہمارے ساتھ تھا کہ نہیں؟ کہا بالکل مینا میں ہمارے ساتھ تھا۔ مزدلفہ میں ہمارے ساتھ تھا کہ نہیں؟ کہا بالکل مزدلفہ میں ہمارے ساتھ تھا۔ عرفات میں ہمارے ساتھ تھا کہ نہیں؟ بالکل ہمارے ساتھ تھا۔ طواف ہمارے ساتھ کر رہا تھا کہ نہیں؟ بالکل کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں، سارے قافلے والے گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ ربیع بن سلیمان ہمارے ساتھ حج کر رہا تھا، مجھے یقین نہیں آتا، میں خود سوچ میں پڑ جاتا ہوں یا اللہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں اس قافلے والوں میں سے ایک شخص جو کسی کام سے گیا ہوا تھا وہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، تھیلا مجھے تھماتے ہوئے دیتا ہے، ربیع بن سلیمان فلاں حرم شریف کے دروازے پر یہ تھیلا تم نے رش کی وجہ سے مجھے بطور امانت دیا تھا، اب تو سفر ختم ہونے والا ہے، اپنی امانت واپس لے لو۔ میں اس کو تعجب سے دیکھتا ہوں کہ میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں ہوں، چہ جائے کہ میں نے کوئی تھیلا تمہیں دیا ہو امانت کے طور پہ۔ وہ مجھے تھما کے چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ تھیلا میرے ہاتھوں میں ہوتا ہے، میں سوچ میں پڑا ہوتا ہوں اور لیٹ جاتا ہوں، میری آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اے ربیع
تم نے میری اولاد آل رسول پر رحم کھاتے ہوئے اپنے حج کو ملتوی کر دیا، اپنے حج کی ساری رقم ان کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری اس ادا پر اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر کے حرم میں بھیج دیا اور اس نے تمہاری طرف سے حج ادا کیا۔ صرف ایک حج ادا نہیں کیا، قیامت تک وہ فرشتہ تمہاری طرف سے حج ادا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ صرف آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، بلکہ ایک کھیلا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تم نے جو کچھ خرچ کر لیا تھا دنیا میں اس کا بدلہ بھی لوٹا دیا ہے۔ فرماتے میری آنکھ کھلتی ہے، اس تھیلے کو میں کھولتا ہوں، ارے میں نے تو صرف 600 درہم خرچ کیے تھے، اس کے اندر 600 دینار سونے کے سکے موجود ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ جیسا کہ پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام شکور ہے، شکور کا معنی ہے قدردان، بڑی قدر کرتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاکی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بار بار کثرت سے یہ شعر پڑھتے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، کہ دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یعنی ایک ایک سانس ہمیں ہماری قبر کے قریب کر رہا ہے، ہمیں ہماری دنیا سے دور کر رہا ہے۔ ایک منٹ کے لیے ہم سوچیں، 2021 چل رہا ہے، 100 سال پیچھے چلے جائیں، 1921 میں جو لوگ اس زمین پر آباد تھے، آج اگر ہم ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، یقین کریں شاید ہی کوئی ایک انسان ملے۔ صرف 100 سال پیچھے جاتے ہیں، ساری کی ساری انسانیت زیر زمین ہو چکی ہے۔ اسی طرح 2021 چل رہا ہے، 2121 میں یہ جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر چل پھر رہے ہیں، صبح شام زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ 2121 میں اسی طرح ہم بھی زیر زمین ہو چکے ہوں گے، ہمیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اس زندگی کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر ذکر کر لیجیے اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ پہلے اللہ پر جل جلالہ یا کوئی بھی تعظیمی کلمہ کہنا واجب ہے۔ اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ، اللہ 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 سبحانہ و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب کریم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا رب کریم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے۔ یا رب کریم ہمیں اپنی زندگی کی قدردانی نصیب فرما دیجیے۔ یا رب کریم ہم سب کو اپنی زندگی کی قدردانی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رب کریم ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے۔
یا رب کریم ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دیجیے۔ یا رب کریم ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو حساب و کتاب سے بچائیے گا۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیجیے گا۔ یا رب کریم ہمارے پاس اعمال ایسے نہیں ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ یا اللہ ہمارے پاس اعمال ایسے نہیں ہیں جو دکھانے کے قابل ہوں۔ یا اللہ آپ سے آپ کے فضل کا سوال ہے، آپ سے آپ کے کرم کا سوال ہے۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ہم سب سے آسان حساب لیجیے گا۔ یا رب کریم ہم سب سے آسان حساب لیجیے گا۔ یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھنے پر آ جائیں، سوال کرنے پر آ جائیں، حساب کتاب کرنے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی سوال کریں گے کہ تو فلاں وقت میں فلاں زمین پر مٹی کورید رہا تھا، بتا تجھے ہم نے کس لیے بھیجا تھا، بتا تجھے ہم نے کس لیے بھیجا تھا۔ یا اللہ ہم سب پر خصوصی فضل فرماتے ہوئے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہم نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے۔ یا اللہ آئندہ زندگی ہمیں غفلت کے بغیر اپنی اطاعت میں فکر آخرت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنی محبت کا درد دل عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔